السلام علیکم ناظرین پیش خدمت ہے زاویہ سے ایک اقتباس۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے سلطان راہی ان کا نام تھا، آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی۔ باوجود اس کے کہ میرا تعلق ریڈیو ٹیلی ویژن سے تھا، لیکن ہمارا رشتہ فلم سے وہ نہیں تھا۔ ایک اور حوالے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارا رابطہ اپنے طور پر خفیہ انداز کا رہتا تھا۔ اسے اجاگر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک روز میرے پاس ٹی وی میں ان کا پیغام ملا کہ آپ آئیں، ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہے اور آپ اسے پسند کریں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے نسبت روڈ، جہاں پر دیال سنگھ کالج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے انتظام کیا تھا، بڑی اچھی ایک بیٹھک تھی اور جالی والا دروازہ۔ اس کو صاف کر کے اگر بتیاں جلا کے سلطان راہی نے بندوبست کیا تھا۔ سلطان راہی کو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، اسے قرأت کا بہت شوق تھا اور اس کا ایک اپنا انداز تھا، اس کا ایک اپنا ایک لہجہ تھا۔ کبھی کوئی فنکشن شروع ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ قرأت کریں، وہ کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو تھا قرأت کے ساتھ وابستگی کا، اسے کم لوگ ہی جانتے تھے۔ تو وہاں ہم بیٹھے تھے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، گاؤں کا پینڈو آدمی۔ اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، کندھے کے اوپر اس کے کھیس تھا۔ سادہ سا آدمی، کچھ اتنا زیادہ امپریسو بھی نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ان سے ملیں، یہ بہار رفیق ہیں۔ بہار رفیق بھی اس محفل میں شامل تھا۔ ہم 10 11 15 لوگ دیوار کے ساتھ ڈھول لگا کے بیٹھ گئے۔ سلطان راہی نے کہا آپ کو اپنی کچھ قرأت سناتا ہوں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا میں سورہ مزمل پڑھوں گا۔ تو کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ تو سلطان راہی نے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اور اپنی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اور لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا۔ وہ پڑھتے رہے، ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنتے رہے، اور جب ختم ہو گئی تو سب کے دل میں تھی آرزو کہ کاش ایک مرتبہ پھر اسے پڑھ سکے، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ پھر انہوں نے بہار رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا جی آپ بھی فرمائیں۔ ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایسا سیدھا سا آدمی بولے گا۔ تو بہار رفیق نے کہا جی میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سنا دی ہے، ہم نے کہا نہیں آپ بھی ہم کو یہی سنائیں، اس میں کیا حرج ہے، تو آپ اپنا شوق پورا کریں۔ ہم تو یہ آرزو کر رہے تھے کہ دوبارہ شروع ہوتی، اور کہنے لگا بسم اللہ۔ انہوں نے بیٹھ کر خواتین حضرات اپنے اس انداز میں کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا، اس کے اوپر کونیاں رکھ کے بیٹھ گئے اور سورہ مزمل سنانی شروع کی۔ آپ نے بے شمار کیسٹ سنے ہوں گے، بے شمار قاریوں کو سنا ہوگا۔ انہوں نے جو سنایا اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ جوں وہ سناتے چلے جا رہے تھے، ہم سارے آدمیوں نے جو بیٹھے تھے یہ محسوس کیا کہ اس بیٹھک میں تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا لگا ہم قرون اولیٰ کے مدینہ شریف کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد ہے اور یہ وہی زمانہ ہے، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس عہد کی آواز کو ویسے ہی کسی آدمی کے منہ سے سن رہے ہیں۔ یہ سب کا تجربہ تھا، عجیب و غریب تجربہ تھا۔ ہم نے یوں محسوس کیا جیسے اس کمرے میں، بیٹھک میں عجیب طرح کی روشنی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے سب کے اوپر ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ پھر وہ ختم ہو گئے۔ ہم نے زبان سے شکریہ نہیں ادا کیا، کیونکہ ہم سارے اتنے جذب ہو گئے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ البتہ ہماری نگاہوں میں، جھکے ہوئے سروں میں اور ہماری کیفیت سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت تھی، جو گزری تھی، یہ کچھ اور ہے۔ تو کوشش کر کے، ہمت کر کے میں نے کہا
الہی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. پہلے آپ نے سورہ مزمل سنا کر پھر آپ نے اپنے دوست کو لا کر تعارف کروایا اور قرآن سنوایا. یہ کیفیت ہمارے اوپر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے تھے. تو سلطان رحیم نے کہا باجی بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہ شخص مزمل والے کو جانتا ہے، تو اس لیے بڑا فرق ہے. تو جب آپ والی کو جانتے ہیں اور جاننے لگتے ہیں، زندگی میں خوش قسمتی سے یا اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا اس کا تھا، تو پھر وہ کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے.